بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 288 ملاحظہ فرمائیں۔ ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ میں رپورٹ پر نظر ثانی کروں اور صبح پھر بات ہوگی۔ صاف بات یہ ہے کہ وہ میری اور تمہاری ٹیلی فون کی گفتگو کو سند ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایمونیشن ڈپو کی اطلاع کا کریڈٹ ہماری اپنی کسی ایجنسی کو دیا جائے یا پھر آئی جی صاحب کے کسی منظور نظر کو۔ فرض کیجئے وہ اس بات پر اڑ گئے، تم ہی بتاؤ نا کہ کسی ثبوت کی عدم موجودگی میں میرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ مجھے سکندر بخت نے اطلاع دی تھی؟ اگر کل یہ کہا گیا کہ رضوی اپنے بھتیجے کے جرائم کی شدت کم کرنے کے لیے ایک سازگار ماحول بنا رہا ہے، اسے رعایت دلوانے کے لیے بیک گراؤنڈ بنا رہا ہے، تو میں کیسے تردید کروں گا؟ کیا سٹینڈ کر لوں گا؟ گویا آپ نے ابھی رپورٹ نہیں دی ہے، میں نے کہا، اور آپ کو ثبوت چاہیے۔ اوکے انکل، رپورٹ کو صبح تک اپنے پاس رکھیے، صبح تک آپ کو دستاویزی ثبوت بھی مل جائے گا، آپ کی پوزیشن خراب نہیں ہوگی۔ آپ میرے اگلے ٹیلی فون کا انتظار کریں۔ دیکھو، کوئی حماقت مت کرنا، میری اس گفتگو کا حوالہ بھی مت دینا کسی کے سامنے۔ انہوں نے کہا، میں بے وقوف ضرور ہوں انکل، لیکن اتنا بھی نہیں، آپ کی نیک نامی اور پوزیشن دونوں پر میری وجہ سے کبھی خرف نہیں آئے گا۔ میں نے کہا، یہ بتائیے ایس پی سراج کہاں ہے؟ اپنی ڈیوٹی پر، انکل رضوی نے کہا، لیکن اسے تو معطل کر دیا گیا تھا۔ میں نے کہا، اس نے براہ راست ڈی آئی جی صاحب کو رپورٹ دی کہ میں کچھ اسمگلروں کے نرگے میں آ گیا تھا اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے ٹریپ ہو گیا تھا۔ انکل رضوی نے کہا، چنانچہ نہ کسی کو اطلاع دے سکا نہ واپس آ سکا۔ ڈی آئی جی صاحب کے سامنے اس نے اپنی مہم جوئی کی کہانی بہت نمک مرچ لگا کے بیان کی ہوگی کہ وہ متاثر ہو گئے۔ اسی وقت معطلی کے احکامات واپس لے کر اسے ڈیوٹی پر جانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ مجھے یہی امید تھی، میں نے مایوسی سے کہا۔ اچھا انکل، فی الحال تو خدا حافظ، میں پھر رابطہ قائم کروں گا۔ سکندر، مجھے امید تو نہیں کہ تم میرا مشورہ مانو گے، وہ بولے، مگر میں پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس چکر سے نکل جاؤ۔ تم دلدل میں اتر گئے ہو اور گہرے دھنستے چلے جا رہے ہو۔ تم ان سب سے نہیں نمٹ سکتے جن کو تم شکاری کہتے ہو۔ تمہارے پاس ان کے مقابلے کے لیے بہت کم قوت ہے۔ ہاں، تم اب تک حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں قانون کی مدد کر سکتے ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم قانون کے حوالے خود کو کرو۔ میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تم کو زیادہ سے زیادہ رعایت حاصل ہوگی۔ تمہارے خلاف کیس بہت کمزور ہے، لیکن تمہاری غیر حاضری نے ان کو سنگین بنا دیا ہے۔ تمہارے ساتھ رابعہ، محسن اور ٹیڈی، غالب اور دوسرے سب بھی شریک جرم بن گئے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم اکیلے ہی مار کا آرائی کرتے رہے تو مارے جاؤ گے۔ اکیلے؟ ہم اکیلے کہاں ہیں انکل، میں نے ہنس کر کہا۔ اتنے بہت سے نام لیے ہیں ابھی آپ نے، میں نے کہا، ان کے علاوہ کیا سارے محب وطن ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ آپ کی اور ان گنت دوسرے لوگوں کی دعائیں ساتھ نہیں ہیں؟ خدا بھی تمہارے کے حق و باطل میں ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ مرنے سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، آپ بالکل پریشان نہ ہو ہمارے لیے۔ میں نیچے اترا اور جیپ کو واپس چلا کے سڑک تک لاتے ہوئے میں نے غالب کو وہ سب بتایا جو انکل رضوی نے کہا تھا اور جو میں نے ان سے کہا تھا۔ وہ حیرانی اور دلچسپی سے سنتا رہا۔ میں نے ضرورت سے زیادہ لمبی گفتگو کی تھی اور غالب سخت چلایا ہوا تھا، لیکن تفصیل سے میری بات سننے کے بعد وہ مطمئن اور خوش نظر آنے لگا۔ چل یار، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، غالب بولا۔ ایس پی صاحب کی بدگمانی تو دور ہوئی۔ بدگمانی ایک الگ چیز ہے مرزا، میں نے کہا، قانون شکنی الگ۔ یہ میں تم کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ بدگمان نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انہوں نے ہمارے جرائم معاف کر دیے۔ ان کی تو بس وہی ایک بات ہے کہ خود کو قانون کے حوالے کر دو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کا قانون سب ٹھیک کرنے والا ہوتا تو اب تک ٹھیک کر چکا ہوتا، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہی کیوں؟ غالب بولا۔ مگر یار، تو نے اتنی دیر میں ادھوری بات کی، جو کہنا تھا وہ تو نے کہا ہی نہیں۔ ان کی بات نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنا پلان بدل دوں، اور پلان بدلنے سے پہلے تم سے مشورہ ضروری تھا۔ میں نے کہا، ہم اب سیدھے اپنے دوست کے گھر چل رہے ہیں۔ کس دوست کے گھر؟ غالب نے کہا۔ عبدالودود منظر ایڈوکیٹ کے۔ میں نے کہا، ہمیں کہیں مل کے بیٹھنا ہے اور بہت سے معاملات طے کرنے ہیں۔ مجھے وہی ایک جگہ محفوظ نظر آتی ہے۔ دونوں ڈاکو ہوش میں تھے اور ہماری ساری گفتگو سن رہے تھے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ انکل رضوی کی باتوں نے مجھے ایک مختلف لائے عمل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا، اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے جیپ لاہور کے مضافات سے گزرتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر ہم جانی پہچانی سڑکوں پر تھے اور رات کا اندھیرا ہمیں بچا رہا تھا، ورنہ اب تک پولیس کی جیپ کہیں نہ کہیں روک لی گئی ہوتی۔ ہم کہیں پولیس چوکیوں کے پاس سے گزرے۔ ہمیں راستے میں بہت سے پولیس والے چوک میں ڈیوٹی دیتے اور موٹر سائیکلوں پر آتے جاتے نظر آئے، مگر کسی نے جیپ پر توجہ نہ دی۔
ایسی درجنوں جیپوں کو وہ ہر وقت دیکھتے رہتے تھے اور ان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ سب کے نمبرز چیک کریں۔ اتنا مستعد اور حاضر دماغ بھی کوئی نہ تھا کہ جیپ کو دیکھتے ہی شناخت کر لیتا۔ جیپ ان کے پاس سے گولی کی طرح گزر جاتی تھی اور ان کی نمبر پلیٹ کم لائٹ میں پڑی نہیں جا سکتی تھی۔ عبدالودود منظر کے گھر سے ایک فرلانگ دور میں نے جیپ روکی اور غالب کو جیپ میں چھوڑ کے منظر کے گھر تک پیدل گیا۔ میں نے گھنٹی بجانے کی بجائے دروازے کو پیٹنا شروع کیا۔ منظر سخت مشتعل ہو کے باہر نکلا۔ وردی والے پولیس مین کو دیکھ کر وہ چراغ پا ہو گیا۔ کیا بات ہے، دروازہ توڑنا ہے؟ وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ عقل نہیں تھی خدا نے مگر تھانے دار بنا دیا۔ یہ گھنٹی سالی کس لیے لگائی گئی ہے یہاں؟ گھنٹی کدھر ہے گھنٹی؟ میں نے آواز کو تھوڑا سا بدل کے کہا، یہ تو ایک بٹن ہے۔ اوف ارے یار، تم کس چڑیا گھر سے آئے ہو؟ اسی بٹن کو دبانے سے اندر گھنٹی بجتی ہے۔ منظر نے چلا کر کہا، اچھا، میں نے گڑا سا سر ہلایا۔ تو یہ لکھ کر دو نا، ادھر کہیں سے دبانے سے اندر گھنٹی بجے گی۔ ایسے کیا پتہ چلتا ہے؟ بندہ بٹن دبائے اور لائٹ چلی جائے یا کرنٹ لگ جائے تو؟ اچھا دفع کرو گھنٹی کو بھی اور بٹن کو بھی۔ کام کیا ہے؟ منظر نے سر پکڑ کے کہا، کام تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کیا کہا تھا ابھی؟ میں کس چڑیا گھر سے آیا ہوں؟ تھانے کو چڑیا گھر کہتے ہو؟ ابھی گھر سے تھانے جا کے پتہ چلے گا چڑیا گھر کے بچے۔ منظر چونکا کیونکہ پولیس کا کوئی تھانے دار اس سے یوں بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنی آواز بھی رفتہ بدلی تھی اور آخری جملہ میری اصلی آواز میں تھا۔ ابے تو بھوتنی کے، اس نے حسب عادت گلا پھاڑ کے کہا اور مجھ سے بھوت کی طرح چمٹ گیا۔ اس عرصے میں وہ کچھ اور پھیل گیا تھا، خصوصاً اس کا پیٹ۔ میں اس پیٹ کی وسعت میں تقریباً دھنس گیا اور بڑی مشکل سے اسے دھکیل کر اندر پہنچا۔ ابھی تو زندہ ہے؟ قسم اللہ کی، میں تو سب کر چکا تھا۔ سوئم چیلم وغیرہ اس نے مجھے کندھے پکڑ کے زور سے ہلانا شروع کیا۔ اچھا ہوا کہ برسی سے پہلے تو لوٹ آیا۔ اکیلا ہے؟ نہیں یار، میں نے کہا، اور بھی 3 عدد ہے۔ 3 عدد؟ ہاں، پھر وہ گلا پھاڑ کے ہنسا اور اس کی توند کہکے کے ساتھ مل گئی۔ ابے کیا دگی پھینک دی میری گھر والی کی طرح؟ رابعہ سے شادی کب ہو گئی؟ یہ کیا بک لگا رکھی ہے؟ میں نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ ایک ٹوٹی ٹانگ والا غالب ہے میرے ساتھ اور 2 ڈاکو ہیں جو آج ہی کوٹ لکھپت جیل سے فرار ہوئے تھے۔ انہیں پکڑ لیا ہم نے اور ادھر لے آئے۔ تیرے گھر کی بھیڑ میں پتہ نہیں چلے گا۔ منظر کی ہنسی ایک دم بند ہو گئی۔ اس نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ پتہ نہیں میرے کان خراب ہیں یا تیرا دماغ آؤٹ ہے۔ دونوں ٹھیک ہیں، میں نے کہا۔ ذرا اپنی گاڑی لے کر میرے ساتھ چل، ان تینوں کو یہاں لانا ہے۔ آج رات ہم یہاں رہیں گے۔ ہو یار سکندر، ایمان سے گھر والی مجھے طلاق دے دے گی، کھڑے نکال دے گی۔ منظر نے واویلا کیا۔ میں 12 بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گا آدھی رات کے وقت؟ میرا تو میکا بھی نہیں ہے۔ میں اسے زبردستی گھسیٹ کر لے گیا۔ وہ اپنے کرتے پاجامے میں گاڑی لے کر گیا اور جیپ کے پاس پہنچ کر جب اس نے غالب کو اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو اور اسے منسلک شکنجے کو دیکھا تو اس کی عقل خبت ہو گئی۔ جب میں نے دونوں ڈاکو اس کی گاڑی میں ڈالے تو منظر کی حالت دیکھنے والی تھی، لیکن وہاں شور مچانے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اب آپ جائیں، میں نے کہا، میں آتا ہوں۔ کہاں جاؤں؟ جہنم میں، منظر نے فریاد کرتے ہوئے کہا، لیکن گاڑی لے کر چل پڑا۔ میں نے جیپ کو اچھی طرح صاف کیا۔ اس پر جہاں بھی ہمارے فنگر پرنٹ ہو سکتے تھے وہ جگہ میں نے کپڑے سے رگڑ کر صاف کر دی۔ پھر جیپ کو چلا کے 2 میل دور لے گیا اور اسے خالی کوٹھی کے احاطے میں چھوڑ کے پھرتی سے باہر نکل آیا۔ کوٹھی کے باہر سے میں نے ٹیکسی پکڑی اور آدھے گھنٹے بعد پھر منظر کے دروازے پر دستک دی۔ اس بار وہ سمجھ گیا کہ گھنٹی نہ بجانے والا کون ہوگا۔ غالب نے اسے مختصراً بتا دیا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمارے دونوں قیدی کس طرح ہمارے ہاتھ لگے۔ اس نے SSP رضوی سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بھی بتا دیا۔ چنانچہ منظر کچھ مطمئن تھا۔ اس نے غالب کو باہر ڈرائنگ روم سے ملحق اپنی اسٹڈی میں لٹا دیا تھا اور دونوں ڈاکوؤں کو بھی باندھ کر وہیں ڈال رکھا تھا۔ جب میں پہنچا تو وہ بدحواسی میں کمرے کے اندر چکر لگا رہا تھا۔ یار یہ مصیبت یہاں کیوں لے آئے؟ خود کیا کم مصیبت ہو تم لوگ، وہ بولا۔ کسی تھانے کے باہر پھینک آتے۔ کرنا کیا چاہتے ہو تم؟ پیارے دوست، ابھی سب پتہ چل جائے گا ہم کیا کرنے والے ہیں، میں نے کہا۔ صبح ہونے سے پہلے ڈاکو تو پولیس کی تحویل میں دے دیے جائیں گے، لیکن یہ کام ایسے نہیں ہوگا۔ پھر کیسے ہوگا؟ کیا پولیس خود آئے گی یہاں؟ وہ بولا۔ نہیں، ہم پولیس کو بلوائیں گے کسی اور جگہ، میں نے کہا۔ پہلے تم ہمارا پروگرام سن لو۔ ہم پہلے یہ وردی اتاریں گے، اس کے نیچے ہمارے اپنے کپڑے ہیں، وہ بھی اتاریں گے۔ وہ بھی اتار دو گے؟ ارے یار کچھ خیال کرو، میرا نہ صحیح میری بیوی کا، کہیں وہ ادھر آ گئی یا میرے 12 بچوں میں سے کوئی آ گیا تو؟ وہ بولا۔ بات تو کپڑے اتارے بغیر بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تم ہمیں کپڑے فراہم کرو گے، میں نے کہا۔ ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو گے، چائے ہم نہیں پئیں گے، ہمیں کافی چاہیے اور غالب کو ایک ڈاکٹر تو آ جائے گا۔
لیکن اس شکنجے کا کیا ہوگا وہ پوچھے گا کہ یہ پازیب کیوں پہن رکھی ہے۔ منظر بولا، اپنے کسی یار دوست کو بلاؤ تاکہ وہ سوال نہ کرے، اور کرے تو پھر تمہارے جواب پر اعتراض نہ کرے۔ میں نے کہا بڑی مصیبت ہے، کبھی تو خیریت کا پیغام لے کر آیا کرو یار، یہ کیسی دوستی ہے کہ جب باتیں نئی آزمائش میں ڈال دیتے ہو۔ وہ بولا، آخر شرفاء کی طرح کیوں نہیں آ سکتے تم لوگ؟ اس لیے کہ ہم شرفاء نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ، ہم زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے ٹھہر سکتے ہیں، اس لیے بک بک مت کرو۔ اچھا میں ابھی کہتا ہوں اپنی گھر والی کو۔ وہ بے بسی سے بولا اور اندر چلا گیا۔ منظر کی عادت مذاق میں ہر بات کو بڑھا کے کرنے کی تھی، ورنہ اس کی بیوی بہت سعادت مند اور بالکل اللہ میاں کی گائے تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، اور اس کا ایک کام تو یہی تھا کہ وہ منظر کو زیادہ سے زیادہ صاحب اولاد کرے۔ وہ منظر کے معاملات میں بالکل دخل نہیں دیتی تھی اور اسے قطعی سروکار نہیں رکھتی تھی کہ باہر وہ کیا کرتا ہے اور کس سے ملتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ شور کے سارے کلائنٹ ہم جیسے ہی ہوتے ہیں۔ مرزا جی، میں نے منظر کے جانے کے بعد کہا، اس وقت تو 9 بجنے والے ہیں، تمہاری اخراجات کی پوزیشن کیا ہوگی اس وقت؟ کیا مطلب؟ اشاعت کے اعتبار سے مطلب یہ کہ ہم ایک پریس کانفرنس بلانا چاہیں، ٹاپ سیکرٹ قسم کی، اور ایک دھماکہ کرنے والی سٹوری دیں۔ میں نے کہا تو اس کا بندوبست کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت کم ہے، غالب نے سوچ کر کہا۔ کیا یہ اسلحے کے ذخیرے سے متعلق خبر دینا ہے؟ ہاں، اس کے سوا اب چارہ نہیں۔ میں نے کہا تو اخبار والوں کو جانتا ہے، ان میں سے قابل اعتماد کون ہے؟ زیادہ نہیں تو 2-4 بڑے بڑے اخباروں کے خاص نمائندے بلا لیں، ہم ان کو تفصیلات دیں گے، اپنی تصاویر فراہم کریں گے اور میں ایک تحریری بیان دوں گا، تو اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ اور شکنجے کے ساتھ بطور گواہ پیش ہوگا۔ وہ اپنے ساتھ فوٹوگرافر لائیں تاکہ ہم صحیح دھماکہ کر سکیں۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، غالب نے کہا، مگر خطرناک بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی پولیس لے آئے یا اپنے چودھری صاحب کو۔ رپورٹر 4 نہ ہوں 2 ہوں، مگر بھروسے کے ہوں، جہاں ہم بلائیں وہاں پہنچ جائیں۔ میں نے کہا پریس کانفرنس میں SSP صاحب بھی ہوں گے؟ انکل رضوی، غالب نے کہا، نہیں یار، ان کی پوزیشن خراب ہو جائے گی، سمجھا یہ جائے گا کہ انہوں نے شہرت کے لیے سب ڈرامہ کیا ہے، ہم انہیں خائی چیک کر لیں گے۔ میں نے کہا، غالب نے نفی میں ساری لایا، یہ بھی ڈرامہ سمجھا جائے گا، افسران بالا کہیں گے کہ انہوں نے اپنی رپورٹ کو مستند بنانے کے لیے سکندر بخت کے ساتھ مل کر سارا ناٹک کیا۔ چل وہ نہ صحیح، لیکن پولیس کا ایک افسر موجود ہوگا۔ میں نے کہا اسے میں بعد میں لاؤں گا، تو اپنے رپورٹر دوستوں کو بلا لے، یہ خبر صبح بے حد ضروری ہے، ورنہ کل تک اسلحے کے ڈیپو چھاپا مارنے والے سارا کریڈٹ خود لے لیں گے، ہمارا نام تک نہیں آئے گا کہیں۔ اور ان ڈاکوؤں کا معاملہ، وہ اتنا ارجنٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا اسے کل پر اٹھا سکتے ہیں، کل دوسری پریس کانفرنس میں ان کو پولیس کے حوالے کیا جائے گا، پہلے یہ کام سے تو نمٹ لیں جو زیادہ ضروری ہے۔ فون اس میز پر رکھا ہوا تھا جس پر منظر کسی کیس کی فائل کھولے بیٹھا ہوا تھا، پھر ہم نے اس کو ڈسٹرب کر دیا اور وہ سب کچھ میز پر پھیلا ہوا چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ قانون کی موٹی موٹی کتابیں ایک طرف ڈھیر تھیں اور ٹیبل لیمپ دوسری طرف رکھا ہوا تھا۔ ٹیلی فون کے ساتھ بہت لمبا تار تھا، چنانچہ میں نے اسے اٹھایا اور غالب کی گود میں رکھ دیا۔ غالب کی ٹانگ اب سوج رہی تھی، لیکن ایسپرین کے اثر سے اس کے درد کی شدت کچھ کم ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ایسپرین بھی غیر مؤثر ہونے لگی تھی اور اب غالب کو باقاعدہ علاج، پلاسٹر اور دافع درد انجیکشن کی ضرورت تھی، لیکن ایک ضرورت کے تحت ہم صورتحال کو جوں کا توں رکھنے پر مجبور تھے۔ غالب نے ایک نمبر ملایا، اس کے اپنے اخبار کے کرائم رپورٹر سے غالب کی خاصی بے تکلفی تھی۔ جب غالب نے بتایا کہ وہ کون بول رہا ہے تو شاید اس نے چلانا شروع کیا۔ غالب نے اسے روکا، شور مت کرو نور چشم، گالیاں پھر کبھی دے لینا، ابھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو۔ غالب نے کہا اخبار کے لیے ایک بہت بڑی اور بہت سنسنی خیز خبر ہے، تم کسی فوٹوگرافر کے ساتھ آ سکتے ہو؟ اسی وقت اخبار میں جگہ روک لو۔ او نہیں یار، رک سکتی ہے جگہ، غیر اہم خبریں نکال دو، یہ ڈائنامائٹ ہوگا یار، میں کوئی گسیارہ نہیں ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ خبر ڈائنامائٹ ہے تو ہے، تم کو مان لینا چاہیے۔ نہیں، ایڈیٹر سے کوئی بات مت کرو، پہلے تم آ جاؤ یہاں، اس سے کہو قذافی اسٹیڈیم۔ میں نے کہا گیٹ نمبر 1 قذافی اسٹیڈیم آ جاؤ۔ غالب نے ریسیور میں کہہ دیا، دور ہے؟ اچھا، اسمبلی ہال کے پیچھے۔ میں نے کہا رائٹرز کی عمارت کے احاطے میں تو آ سکتے ہو۔ غالب بولا اس سے قریب کون سی جگہ ہوگی؟ اور دیکھو اپنے ساتھ کسی دوسرے اخبار والے کو بھی لا سکتے ہو، کسی دوسرے کرائم رپورٹر کو۔ نہیں یار، یہ تمہاری ہی سٹوری ہوگی، شیئر کر لینا۔ نہیں، اچھا چھوڑو، تم آ جاؤ، ابھی نہیں، بس کوئی 1 گھنٹے میں۔ اچھا، آدھے گھنٹے میں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک رپورٹر کبھی دوسرے کو ساتھ نہیں لائے گا، سب کسی بڑی سٹوری کا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں۔ غالب نے دوسرا نمبر ملایا اور پھر وہی بات کی۔ چند منٹ کی بحث کے بعد وہ دوسرے کرائم رپورٹر کو بھی قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
3 जगह बात करके उसने फ़ोन बंद कर दिया। मंजिर हमारे लिए खाने पीने का सामान ले आया था। उसने भी गालिब की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। ये तो कोई लंबा ड्रामा है, वो बोला। डॉक्टर का क्या बना, मंगवाया कि नहीं, मैंने खाने पर हमला करते हुए कहा। गालिब मुझसे पहले खाना शुरू कर चुका था। खाने से ज़्यादा उस वक्त काफ़ी की तलब थी जो हमने मुद्दत से नहीं पी थी। डॉक्टर आता होगा, मंजिर बोला, मगर एक डॉक्टर से क्या बनेगा, ये तो अच्छा खासा हड्डियों का वार्ड बनेगा। 3 मरीज टूटे पड़े हैं। तुमने किसी को फ़ोन तो नहीं किया, मैंने कहा। वायरलेस पर बात की थी, मंजिर बोला। वो दरअसल मेरे पड़ोस में जो नए लोग आए हैं ना, उनमें एक लड़का डॉक्टर है। उसे मैंने छत पर से आवाज़ दी थी, अभी अभी हॉस्पिटल से पहुंचा था। नए लोग हैं, मैंने गौर करते हुए कहा। अबे अंदर मत करा देना। करवाऊंगा, मगर बाद में, और खुद कराऊंगा, मंजिर ने कहा। ये हर रोज़ वक्त बे वक्त नाजिल होने का चक्कर बुरा है। फिर मैं खुद मिलने आ जाऊंगा तुम लोगों से जेल में। घंटी बजी और मंजिर चंद मिनट में एक हम जैसे नौजवान को लेकर आ गया। मेडिकल बैग उसके हाथ में था। अंदर आते ही वो ठिठका, आओ आओ, डरो नहीं, यही है मेरे मेहमान, बुलाए जान, मंदिर ने कहा। तकरीबन मेरे साथ पैदा हुए थे, स्कूल कॉलेज में मेरे पीछे लगे रहे, एक क्लास पीछे, कभी मैं तो कभी ये है सिकंदर बख्त उर्फ सिकंदर आजम सानी, बल्कि ला सानी। उसने असल नाम बताया तो मेरा दिल डूबने लगा। इस तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर थी तो वो हमारे कुछ भी नाम बता सकता था। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते उससे मुसाफा किया। ये डॉक्टर शहरयार हैं, लंदन पलट। एक खुसूसियत तो तुम दोनों में मुश्तरका है, मंजिर ने कहा। डॉक्टर ने हंसते हुए हाथ मिलाया। ये है मिर्ज़ा गालिब सानी, बल्कि ला सानी, या जो भी है, सानी होने के बावजूद ला सानी है, मंजिर बोला। असल इनके आगे कुछ भी नहीं है। ये अपने कारनामों के आगे सिकंदर आदम की फतवात को खातिर में नहीं लाते। ये दूसरे असदुल्ला खान गालिब को अपना शागिर्द करार देते हैं। गालिब ने मेरी तरफ मानी खेज सवालिया नज़रों से देखा और डॉक्टर से हाथ मिलाया। आप दोनों से मिलकर खुशी हुई, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बैठ कर कहा। आपने तो ये कहा था मंदिर भाई के 75% मेहमान टूट फूट गए हैं। हाँ, 2 वो उधर पड़े हैं, मंदिर ने कहा। और तब डॉक्टर ने दूसरी जानिब लंबे लेटे हुए डाकुओं को देखा। ये दोनों डाकू हैं, कोट लखपत जेल से फरार हुए थे कि हमारे इन दोस्तों ने घेर लिया और यहाँ ले आए, बस साबित ना ला सके। मेरी समझ में ना आया कि मंजिर ऐसा क्यों कर रहा था। वो डॉक्टर को सब सच बताता जा रहा था। डॉक्टर हम जैसा तंदुरुस्त और तवाना शख्स था, दिलकश और वजी शख्सियत का मालिक। वो खुश लिबास, खुश अखलाक था, मगर खामोशी नहीं जानते थे। और मंदिर ने भी सिर्फ इतना कहा था कि वो नए पड़ोसी हैं। उस पर मंजिर का ये एतमाद हमारे नुक्ते नज़र से खतरनाक हो सकता था। वकीलों की तरह डॉक्टर भी अपने पेशे की अखलाकियात पर अमूमन सख्ती से कारबंद रहते हैं और कोई गैर कानूनी काम करने को तैयार नहीं होते। ये कैसे हुआ? मेरा मतलब है, क्या आप शिकारी हैं? डॉक्टर ने गालिब के शिकंजे को छू कर देखा। जी यही समझ लें, गालिब बोला। इत्तफाक से वहाँ चले गए थे जहाँ हमसे बड़े शिकारी मौजूद थे। ये फर्स्ट एड किसने फराहम किया है? वो बोला, मैंने। इसके अलावा मैं एस्प्रिन देता रहा हूँ, मैंने कहा। और 4-4 घंटे से ये एंटीबायोटिक, मैंने बाकी मानदा गोलियाँ उसके हाथ पर रख दी। मैं समझता हूँ कि आपने मेरा आधा काम कर दिया, शहरयार ने कहा। अब मुझे सिर्फ हड्डी जोड़ना है। ये लकड़ियाँ ना बांधी गई होती तो रगड़ से जोड़ खराब हो जाता और तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होती। सिप्टिक होने का भी डर नहीं रहा। लेकिन मंजिर भाई, जब तक ये शिकंजा नहीं हटेगा मैं प्लास्टर कैसे? अभी आप मेरी टांग को इसी तरह रहने दें, गालिब ने कहा। अगर दर्द कम करने के लिए कोई ज़्यादा मौसर दवा दे सकते हैं तो दे दें। डॉक्टर ने सवालिया नज़रों से गालिब को देखा। ऐसे अच्छा लगता है आपको? गालिब मुस्कुराया। मुझे अपनी ये टूटी हुई टांग कहीं पेश करना है, इस शिकंजे समेत। 2-3 घंटे बाद मैं आपको ज़हमत दूंगा। फिलहाल आप इन दोनों को देख लें। इनको क्या हुआ है? शहरयार ने आगे बढ़कर कहा। एक का दायां बाजू और बाईं कलाई टूटी है, मैंने कहा। दूसरे की गालिबन 2 पसलियाँ। इन पर अगर प्लास्टर चढ़ाना मुमकिन हो तो ये काम कर लें। और हाँ, इन्हें किसी किस्म की दवा वगैरह भी नहीं दी गई है। ये तो बेहोश हैं, गालिबन सख्त तकलीफ होगी इनको, वो बोला। आप अब जैसा मुनासिब समझे करें, मैंने कहा। हम इनको कल पुलिस के हवाले करेंगे। कल तक इनको जिंदा रखें, ये जिंदा रहेंगे। शहरयार ने घुटनों के बल बैठ के उनके हाथ पैर खोलते हुए कहा। ये वही दोनों हैं ना, पाटे खां और गोरा डाकू? जी, लेकिन आप किसी से जिक्र नहीं करेंगे। मंजिर भाई ने मुझे बता दिया है कि मैं जो कुछ देखूंगा या सुनूंगा उसे अपनी ज़ात तक महदूद रखूंगा। शहरयार मुस्कुराया। आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहें। अगर मैं एतमाद के काबिल ना होता तो मंजिर भाई मुझे ना बुलाते और मैं खुद भी ना आता। कह देता कि ये मेडिको लीगल केस है, म्यू हॉस्पिटल ले जाओ। वो झुक कर डाकुओं के हाथों पैरों को एहतियात से हिला के देखने लगा।
वैसे तो एक्सरे के बगैर मुझे प्लास्टर नहीं चढ़ाना चाहिए और बाद में भी एक्सरे लेना चाहिए, वो बोला, लेकिन ये सिंपल फ्रैक्चर है, उम्मीद है जो ठीक बैठ जाएंगे। पहले मैं इनको मॉर्फिन दे देता हूँ, आप इनको कल तक सेडिशन में रखें, मैंने कहा, ताकि ये शोर ना मचाएं और आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। कल तक तो लाजमन इन्हें बेहोश रखना होगा, वो बोला। अच्छा, पहले मैं आपको एक इंजेक्शन लगा दूँ, इससे दर्द का एहसास मिट जाएगा, कम से कम 6 घंटे के लिए, मगर उसके बाद 6 घंटे बाद मैं खुद को आपके हवाले कर दूंगा, गालिब ने कहा। मैंने मंजिल को इशारा किया। मुझे तेरी गाड़ी की चाबी चाहिए, मैंने मंजिल के ड्राइंग रूम में आने के बाद कहा, और चंद कीलें 2 इंच लंबी हो कम से कम। गाड़ी तो खैर ले जाओ, मगर नूरे चशम ये कीलों का क्या चक्कर है यार, अपने साथ मुझे भी अंदर मत करा देना, छुड़ाने वाला भी तो होना चाहिए कोई। एक बार फिर मैंने गालिब को शिकंजे समेत उठाया और मंजिल की गाड़ी में मुंतकिल किया। कार को वहां तक ले गया जहां खाली कोठी के वैरान आते में जीप अभी तक मौजूद थी। गालिब को जीप में मुंतकिल करने के बाद कार को सड़क के किनारे ही छोड़ा और जीप को दौड़ाता उस सड़क तक ले गया जो नहर के किनारे के साथ साथ चलती थी। 500 वाली सड़क के मोड़ पर मैंने जीप को अंकल रिजवी की कोठी से कुछ दूर रोका। नीचे उतरकर मैंने गिरदो पेश का जायजा लिया तो मुझे वो खंबा नजर आ गया जिसमें से एक तार अंकल रिजवी की कोठी तक जा रहा था। सड़क वैरान थी और टेलीफोन का खंबा एक घने दरख्त के पीछे आ गया था। चुनाचे मैं किसी हद तक महफूज था, मुझे सिर्फ एक तरफ से आने वाले ट्रैफिक की रोशनी में देखा जा सकता था, लेकिन ये वक्त ट्रैफिक के दूसरी तरफ आने का था और वैसे भी सड़क पर से गुजरने वाली इक्का दुक्का गाड़ी के किस ड्राइवर को इतनी फुर्सत थी कि वो किसी को टेलीफोन के खंबे पर चढ़ता देखे तो गाड़ी रोक कर वजह पूछे। अमूमन ड्राइवर की नज़र अपने सामने सड़क पर हेडलाइट्स की रोशनी तक महदूद रहती है। जहाँ जीप खड़ी हुई थी वहाँ से अंकल रिजवी की कोठी का गेट चंद कदम के फासले पर था। किसी आते जाते से हमें कोई डर न था कि वो पुलिस की जीप को खड़ा देख कर रुके, लेकिन इत्तफाक से कोई पुलिस मैन भी गुजरता तो यही समझता कि एसपी साहब की अपनी जीप है। खतरा सिर्फ इस सूरत में था कि खुद अंकल रिजवी कहीं बाहर आए या बाहर जाने के लिए निकले तो गाड़ी को देख लें, लेकिन यह खतरा मोल दिए बगैर चारा ना था। मैंने गालिब को हौसले का काम देने की तलकीन की और टेलीफोन के खंबे पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा खंबे पर रहना ज़रूरी नहीं है। तार दरख्त के पत्तों में से गुजर रहे थे, चुनाचे मैंने एक शाख पर बसेरा की और इत्मीनान से कनेक्शन मिला दिया। रिसीवर अंकल के किसी मुलाजिम ने उठाया और कुछ देर बाद अंकल की आवाज़ आई, रिजवी। अंकल, मैंने कहा था ना कि मैं फिर राब्ता कायम करूँगा। मैंने कहा, क्या आप इसी वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम आ सकते हैं? कज़ाफ़ी स्टेडियम? वहाँ क्या है? वो हैरान होकर बोले। आप अकेले आएंगे? मैंने कहा, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, उन्होंने खफगी से कहा। मैं खुद को आपके हवाले करना चाहता हूँ। मैंने अपनी बात जारी रखी। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैंने चंद अखबारी नुमाइंदों को भी बुलाया है। आप समझ लें कि ये एक निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं अपना बयान दूंगा। जाहिर है जो कुछ मैं कहूँगा उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं। मैं एक तहरीरी बयान भी प्रेस के हवाले करूँगा जिसमें उस एमुनेशन डिपो के बारे में वो सब कुछ होगा जो मैं जानता हूँ या गालिब जानता है, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप भी नहीं जानते। मेरा तहरीरी बयान और गालिब की तस्वीरों के साथ सुबह के अखबारात में शाया हो जाएगा। इसका 100% क्रेडिट हमको मिलेगा और मेरी गिरफ्तारी का 100% क्रेडिट आपको। मुझे नहीं मालूम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अंकल रिजवी ने कहा। मेरा मतलब है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, जो काम आप नहीं कर सकते थे वो हम आपकी तरफ से कर रहे हैं, मैंने कहा, और जो कोई भी नहीं कर सकता था वो आप करें। अगर आपको मुझ पर एतमाद है तो आप अकेले आएंगे। ऑल राइट, मैं आऊँगा, उन्होंने कहा, मगर कज़ाफ़ी स्टेडियम बहुत बड़ा है, तुम कहाँ मिलोगे? गेट नंबर 1 पर, मैंने कहा और लाइन काट दी।